عربی میں نیت ایسے کریں گے، جب آپ احرام باندھ لیں گے، احرام کے اندر 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، احرام باندھنا ہے، نیت کرنی ہے اور لبیک پڑھنی ہے۔ اگر کسی نے نیت کر لی اور لبیک نہ پڑھی تو اس کا حج اسٹارٹ نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ جی ہاں، تو آپ نے جو ہے وہ 2 نفل اپنے احرام باندھنے کے بعد 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر نیت کرنی ہے۔ جیسے آپ نیا عمرہ کرنے کے لیے آپ نے احرام باندھ کر 2 نفل پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد نیت کی آپ نے اور جو ہے آپ نے لبیک پڑھی، تلبیہ پڑھی، مل کر ایک مرتبہ پڑھ بھی لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک تو نے پڑھی، اس کا معنی بھی ذہن میں رکھیں، آپ کو خوب ذوق شوق ہے۔ لبیک کا معنی حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے مولا تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد سب تعریفیں تیرے لیے ہیں مولا، ان الحمد والنعمت لک والملک، کی نعمتیں تیری ہے، یہ ملک تیرا ہے، یہ بادشاہت تیری ہے، مولا میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ دل میں پیدا کریں، بندہ اپنے دل میں یہ بات پیدا کرے تو خشوع و خضوع پیدا ہوگا اور ذوق ملے گا کہ ایک لباس میں آج سارے مسلمان جمع ہو کر مینا جا رہے ہیں، آج ان کا لباس بھی ایک ہے۔ دیکھیں شہر مکہ میں آنا اس کے ٹوری الگ ہے، کسی شہر میں جانے کے خاص کوئی لباس نہیں ہے، یہ شہر مکہ ہے کہ اس کا لباس بھی الگ ہے اور اس کا انداز بھی الگ ہے، اس کی بولی بھی الگ ہے۔ تو یہ حاجی لباس اچھا بدلتا کیوں ہے؟ ایسا لباس کیوں پہنتا ہے کہ جس میں کوئی سلائی نہ ہو؟ ایسا لباس کیوں پہنتا ہے جس میں انتہائی سادگی ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ بیان کی کہ وہ اللہ کی یاد میں ایسا منہمک ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ سے، وہ ایسی چیزوں سے لا تعلق ہو جاتا ہے، دنیا سے بھی، خوشبو سے بھی، سلائی سے بھی، سلے ہوئے کپڑوں سے بھی، اور بس اس کی اب ایک ہی دھن ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ سے مغفرت لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سوچ ہوگی اور پھر وہ لبیک پڑے گا کہ بس مولا میں حاضر ہو گیا ہوں، اب تو میرے گناہ بخش دے، بہت ہو گئی مولا، بہت گناہ ہو گئے، بہت میں نے ایسے کام کر لیے مولا، اب بس بخش دے، اب میرے گناہ معاف کر دیے۔ مغرب کے بعد آپ روانہ ہو رہے ہیں کہاں کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے، وہاں آپ نے وقوف کرنا ہے، اور یہاں سے جانے کے لیے آپ کے لیے بس بھی ہے اور ٹرین بھی ہے، پیدل راستہ بھی ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، ٹھنڈک ہو چکی ہے، مگر یاد رکھیے پورا گروپ اگر آپ کے ساتھ چلتا ہے تو آپ پیدل روانہ ہو جائیں، آسانی ہے اس میں آپ کے لیے۔ اور آپ نے جب مزدلفہ آنے سے پہلے وضو خانے بنے ہوئے ہیں، واش روم بنے ہوئے ہیں، سہولتیں موجود ہیں، آپ نے مزدلفہ کے داخلے سے پہلے تازہ وضو کر لیں اور آپ تازہ دم ہو جائیں۔ جیسے ہی مزدلفہ میں آپ کا داخلہ ہوگا کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں، آپ کھلی جگہ جہاں آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ آپ نے یہاں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھنی ہے کیونکہ ایسا ہی اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ تو مغرب اور عشاء آپ نے ایک اذان کے ساتھ آپ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے۔ پہلے مغرب پڑھنی ہے فرض 3 رکعتیں، اس کے بعد عشاء کی اگر آپ مسافر ہیں تو 2 ادا کرنی ہے آپ نے، اس کے بعد مغرب کی سنتیں ہیں اور پھر عشاء کی سنتیں ہیں، پھر بعد میں نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں، اور تاخیر سے چاہیں تو آپ تہجد کے ساتھ وتر ادا کریں، چاہے اسی وقت آپ وتر ادا کر لیں۔ اب یہاں آپ نے کھلے میدان میں رہنا ہے۔ عرفات کے میدان میں بھی مستقل خیمے نہیں تھے، مگر وہاں پر بھی کولر لگے ہوتے ہیں، اے سی لگے ہوتے ہیں، مگر یہاں آپ کے لیے کوئی خیمے کا انتظام نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ اس کھلے آسمان تلے اللہ کی رحمت کے سائے میں وہاں آپ نے رات گزارنی
گزارنی ہے، دعائیں کرنی ہے. جیسے عرفات کا دن بہت اہم ہے ایسے ہی یہ رات بہت اہم ہے. جی ہاں، جیسے عرفات کی دعائیں بہت اہم ہے ایسے ہی مزدلفہ کی دعائیں بہت اہم ہے. عرفات میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا. مزدلفہ میں اللہ کا وعدہ ہے کہ بندوں کے حقوق اللہ معاف فرما دے گا اور ان بندوں کو راضی کرے گا جن کے حقوق ہم سے تلف ہوئے ہیں. بڑی نازک رات ہے. بعض علماء کے نزدیک یہ رات حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے. اب غور کریں کہ یہ مبارک رات، اس کو اگر موبائل میں آپ نے گزار دیا، اس کو ویڈیو کال میں گزار دیا اور آپ گھر والوں سے باتیں کرتے رہے، رشتہ داروں سے باتیں کرتے رہے، عزیزوں سے باتیں کرتے رہے، بہت دن پڑے ہیں ان کو ویڈیو کال کرنے کے، چھوڑ دیں گے موبائل کے چکر، قرآن کھولیں، آج قرآن سے دل لگائیں، آج اللہ کی رحمت کے سائے تلے بیٹھیں، اللہ کی رحمت حاصل کریں، مغفرت پائیں، خوب دعائیں کریں، خوب نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. کسی کو نہ بتائیں آپ ضائع ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے تو آپ ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات اپنے سے ہی مس ہو جاتی ہیں بعض کتنیاں مارنے میں، تو اس لیے آپ سائڈ لے لیں. اور آج آپ نے پہلا کام جو مینا میں پہنچ کر کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ نے ایک آواز سے نہیں بولا جی شیطان کی بڑائی کر لی ہے، میں نے تازہ تھا بولا. اب آپ نے پہلے 10 ذی الحج کو جو آپ نے راستہ اختیار کرنا شہر والا راستہ بنا ہوا ہے، کیونکہ واپس میں اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ رخصت ہے، اجازت ہے کہ آپ اپنے خیمے میں جا سکتے ہیں. سنت یہ ہے کہ پہلا کام آپ کا 10 ذی الحج کا پہلا کام آپ کا رمی کرنا ہو، تو آپ پہلے بڑے شیطان کو آج آپ رمی کریں گے، 7 کنکریاں ماریں گے. اور آپ نے اگر اس طرف جانا ہے جھمرے کی طرف تو آپ لیفٹ پر ہو جائیں، چھپرے لگے ہوئے ہیں ان چھپروں سے چلتے چلے جائیں. آپ گراؤنڈ پر اور فرسٹ پر سیکنڈ پر اور چھت پر پہنچ سکتے ہیں، کسی بھی منزل سے آپ رمی کر سکتے ہیں، سب میں کرنا جائز ہے. 7 کنکریاں مارنی ہے. آج 10 آنا ہے آپ مینا کے خیمے میں، ایسا نہ ہو کہ سارا وقت آپ نے ہوٹل میں گزار دیا اور یہیں سے رمی کرنے آ رہے ہیں. تو سنت تو آپ کو ترک ہو گئی. آپ نے خیمے میں جانا ہے اور 10 کی رمی کر کے طواف و زیارہ کر کے پلٹ آئیں اور آپ نے مینا کے خیمے میں رات گزارنی ہے. پھر آپ نے صبح رمی کرنی ہے. تو 10 کو آپ کہاں تھے؟ بولیں اس کو ریپیٹ کریں. مینا میں کیا کیا آپ نے کام؟ پہلا 5 نمازیں آپ نے ادا کرنی ہے. بعض کی زائد ہو جائے گی، جو رات کو چلے گئے تو ان کو تو 8 کی فجر بھی مل جائے گی. چلے 8 کی فجر بھی مینا میں ادا کر لیں آپ. تو آپ سنت ہے کہ آپ 5 نمازیں وہاں پڑھیں اور اب آپ نے اپنا وظیفہ جاری رکھنا ہے لبیک کا اور دعا کرتے رہنا ہے. 8 تاریخ کی اب جب رات نویں کی شب آئے گی، شب عرفہ، اس میں آپ نے خوب عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے اور دعائیں مانگنی ہے. کئی دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں. ایک دعا لکھی ہے جو شخص عرفے کی رات میں، یہ حدیث پاک میں ہے، یہ دعائیں 1000 مرتبہ پڑھے، جو کچھ اللہ سے مانگے گا پائے گا، جب تک گناہ یا قطع رحم کا سوال نہ کرے. تو یہ دعا بھی آپ پڑھیں. مغرب ہونے کے بعد سے آپ عبادت میں مصروف ہو جائیں. ویسے تو سارے کام وہاں ذکر کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سبھی عبادت ہے. مگر اب جو شب آ رہی ہے شب عرفہ، بڑی خاص بات ہے. یہ عبادت کی کوئی اہل ہو تو جماعت کے ساتھ نماز وہاں قائم کریں اور ظہر کی نماز کی جماعت قائم کریں خیمے میں ہی، اور عصر کی نماز کی جماعت قائم کریں اور اس کے درمیان میں دعا مانگتے رہیں. بہت ساری دعائیں لکھی گئی ہیں. درود پاک کی کثرت کریں، چوتھا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، مانگیں. آپ بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ کوئی شیڈ نہ ہو اوپر اور دعا مانگی جائے عرفات کے میدان میں. یہ دیکھیں آج ہی کھڑے ہیں، ابھی تو رات کا وقت ہے، عرفات کو نہیں دکھایا جا رہا، شاید رات مغرب ہو چکی ہے، یہاں پر عصر کا وقت ہے. تو آپ نے جب دوپہر ہو جائے، ذرا جو ہے وہ سورج کی گرمی کم ہو جائے تو عصر سے پہلے یا عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے آ جائے، کھڑے کھڑے دعا مانگنا عرفات کے میدان میں، یہ سنت ہے. اور ہر وہ کام کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
تو اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے. آپ نے عرفات کے میدان کے اندر خوب دعائیں مانگنی ہیں اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے کہ اللہ ہمارے اس ملک میں خوشحالی عطا فرما دے، چین و سکون عطا فرما دے، اور یہ جو صورتحال ہے مہنگائی کی یہ اللہ ختم فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں ہوں، اور جو ہماری وزارت ہمارے لیے کوشش کر رہی ہے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. تو اپنے بھائیوں کے لیے جنہوں نے آپ کو کہا ہے ان کے لیے دعا کریں. آپ وقوف عرفہ کب شروع ہوتا ہے؟ جو رکن اعظم ہے یہ آپ کا جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا یہ وقت شروع ہو جائے گا. اب سے لے کر دوسرے یعنی اب جو اور اس کے بعد رمی اور حلق ہو گیا تو آپ کا احرام اتر جائے گا. تو بعض کا ظہر تک بھی یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ 2.5 دن کے بعد بہت سے بہت 3 دن کے اندر آپ اپنا احرام اتار دیں گے. تو اس لیے اور احرام کو صرف دوستی کرنے کے متعلق جو فرمایا تو واقعی اگر آپ تھوڑی پریکٹس آپ خود کر لیں جیسے بیان کیا گیا ابھی ہمارے ماسٹر ٹرینر نے کہ بعض لوگ احرام رات میں کھول رہے ہیں. جب رات کی فلائٹ ہے عشاء کے بعد 10 بجے کے بعد کھول رہے ہیں 2 بجے کی فلائٹ ہے تو احرام کو کھول لیں احرام کو باندھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ اس میں ایک آدھ دن پریکٹس بھی کر لیں کہ احرام باندھ کر کیسے چلیں گے. تو وہ ڈوری والا بیگ بہت تکلیف دہ ہے، یہاں پر نشان پڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ کے جسم پر صرف احرام کی چادر ہوگی. یہ بیگ آپ لے لیں گے، اس میں آپ نے جب مینا جانا ہے تو کچھ چپس نیمبو تھوڑا بہت فروٹ اچھا جوسز وغیرہ جو بھی ہیں وہ اس بیگ کے اندر آرام سے آ جائیں گے. بہترین تیاری کر کے آپ اپنا بیگ لے کے چلیں گے. یہ اس میں اور کچھ لینے کی ضرورت نہیں. اچھا اس طرح کا بیگ ہوگا نا آپ کو اٹھانا نہیں پڑے گا، آپ کو چلنے میں بڑا کمفرٹ ہوگا. آپ کہیں بھی جا رہے ہیں بہت ایزیلی واکنگ کر سکتے ہیں. سامان تھوڑا بہت اس میں ڈال دیں. کیا ڈالیں؟ جب آپ نے حج مکمل کرنا ہے تو حج کرانے کے بعد لباس پہننا ہے، ایک سوٹ بنا جاتے ہیں اس میں ڈالیں. اور کیا ڈالیں گے؟ اس کے اندر ایک احرام کی ایکسٹرا چادر ڈالتے ہیں کہ آپ کا احرام اللہ نہ کرے کہ ناپاک ہو جائے تو اس کو بھی آپ نے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسے پاک بھی کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. تو یہ 2-4 چیزیں اس میں آپ نے ڈالنی ہیں. الحمدللہ عز و جل آپ کا عمرہ مکمل ہوا. اپنے بالوں کو لینا ہے اور خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ جہاں جہاں میں نے رمل کہا وہاں خواتین رمل نہیں کریں گی. جہاں جہاں میں نے اخترین کے درمیان دوڑنے کا کہا وہاں خواتین نہیں دوڑیں گی. صرف مردوں کے لیے حکم ہے. اور خواتین جو ہے وہ حلق نہیں کرا سکتی، ان کے لیے کیا ہے؟ تقسیم کرنا، چوتھائی بالوں کو انگلی کے ایک کورے کے برابر کاٹنا. ان کو ہم کیا مشورہ دیتے ہیں چونکہ انہوں نے بال میں بھی عمرے کرنے ہوتے ہیں، پتہ چلا 5-7 عمرے کیے تو بال بہت چھوٹے ہو جائیں گے. تو ان کے لیے مشورہ میرا کیا ہے کہ وہ اپنے بالوں کو جس طرح چٹیاں بناتی ہیں نا پیچھے کی طرف لیتی ہیں 3 حصوں میں منقسم کر کے چٹیاں بناتی ہیں، اس میں سے ایک حصے کو لے لیں، اس کو ایک انگلی کے برابر چوتھائی سے زیادہ ہو جائے گا اس کو کاٹ لیں. جب دوسرا عمرہ کریں تو دوسرے حصے کو کاٹ لیں، تیسرا عمرہ کریں تو تیسرے حصے کو کاٹ لیں. تو اس طرح 3 عمروں میں ہوتا ہے ایک انگلی کے پورے کے برابر سارے بال چھوٹے ہوں گے. اس بات کا خواتین کے لیے ہے. ماشاءاللہ آپ حج کرائیں گے تو حدیث پاک میں آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کرنے والوں کو 1 مرتبہ دعا ہے اور جس نے حلق کرایا اس کے لیے 3 مرتبہ دعا ہے. اچھا جو حلق کراتا ہے ہر بال کے بدلے اس کو نیکی دی جاتی ہے. تو مبارک ہو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. حج اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میری آل اولاد کو بخش دے، میرے بھائی بہنوں کو بخش دے، میرے آقا کی ساری امت کو بخش دے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. مولا میں حاضر ہوں، تو نے کرم کیا مجھے بلایا، میں حاضر ہوں. اے اللہ مجھے قبول کر لے، میری حاضری تو قبول کر لے، میرے حج کو مقبول فرما دے. اے اللہ میری کوشش کو قبول کر لے. اے اللہ تیرے دروازے حاضر ہوں، تیری چوکھٹ تیرے گھر کی چوکھٹ کے سامنے ہوں. ان نظم سے نپٹنا چاہتا ہوں، حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. مولا مجھ پر کرم کر دے، مجھ سے راضی ہو جا. دنیا میں عقبہ میں ہر جگہ اپنی رضا میرا مقدر کر دے. اے اللہ جنت عطا کر دے، جنت الفردوس عطا کر دے. تو والے نے عمرے کی نیت کر کے عمرے کا احرام کھول دیا. اب مزید بھی عمرے آپ کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ آپ حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے اپنی توانائی کو کچھ جمع کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آخری دنوں تک آپ عمرے کرتے رہیں
تھک جائیں اور جب حج کے ایام آئے تو آپ جو ہے وہ بیمار پڑ جائیں یا آپ جو ہے وہ آپ کو نقاہت کاری ہو جائے. تو اس لیے آپ نے حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے اپنی توانائی جمع کرنی ہے. ہاں نفلی طواف آپ کرتے رہیں. اب آپ کے حج کے ایام شروع ہوں گے 8 ذی الحج سے پہلے. آپ نے 8 ذی الحج کو بھی نیت کرتے ہیں, بعض 7 کو کر لیتے ہیں. آپ 7 کو کر لیں گے تو بھی آپ کی کا حج کا ثواب شروع ہو جائے گا. آپ نے نیت کہاں سے کرنی ہے؟ نیت افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام سے آپ نیت کریں حج کا احرام باندھ کر, لبیک پڑھ کر نیت کریں. مگر نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھیں آپ, مگر آخری دنوں میں وزارات کی جو گاڑیاں ہیں جو آپ کو روزانہ عزیزیہ سے جو ہے حرم شریف لے جاتی تھی, اب وہ 5-6 تاریخ کے بعد بند ہو جاتی ہیں. اور پرائیویٹ جو گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ریال لے رہی ہوتی ہیں. تو آپ چاہیں تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ اپنے ہوٹل سے آپ عزیزیہ میں ہوٹل پر ہی حج کا احرام باندھ کر حج کی نیت کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا جواب ہو گیا کہ افضل یہ ہے حرم میں جا کر آپ نیت کریں, اور اجازت ہے آپ کو کہ آپ اپنے ہوٹل ہی میں نیت کر لیں. کیونکہ بعض اوقات بلکہ اکثر 7 تاریخ کو گاڑیاں آپ کے پاس آ جائیں گی اور 7 ذو الحجۃ الحرام کو گاڑی آ جائے گی اور وہ گاڑی آپ کو مینا لے جائے گی. تو آپ نے انہی کے ساتھ جانا ہے, کیونکہ آپ نے پیدل حج 3 طریقے سے کیا جاتا ہے. حج جو ہے اگر پیدل کریں گے یا ٹرین کے ذریعے کریں گے یا آپ بس کے ذریعے کریں گے. تو ٹرین ان کے لیے جن کے خیمے جو ہے وہ ٹرین اسٹیشن کے قریب ہیں, ان کو ایک جو ہے وہ دیا جائے گے مختلف کڑے کی شکل میں, بینڈ لگے ہوئے ہوں گے. وہی آپ کا دراصل ٹکٹ ہے, وہ آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے. وہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ پھر وہ اتنی آسانی سے اترتا نہیں ہے. تو جن لوگوں کے ٹرین کے ٹکٹ ہیں وہ ٹرین سے مینا سے وہ عرفات جائیں گے اور عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے پھر اس کے بعد رمی کریں گے. تو یہ جو ٹرین والے ہو گئے, جو بس والے ہیں, جو فیملی والے ہیں, ان کا مشورہ یہی ہے کہ وہ بس کے اندر اپنی فیملی کو ساتھ لے کر جائیں کہ شدید گرمی میں جو ہے فیملی وہ دھوپ برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. کیونکہ وہاں ان مہینوں میں تقریباً 50-45 کے قریب سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور ہم اس کے عادی نہیں ہوتے. تو اتنا طویل پیدل چلنا ہر ایک کے لیے نہیں. یہاں جن کو اللہ نے ہمت دی ہے پیدل سفر کرے, بہت اس کی فضیلت ہے. اور نیت کرنی ہے جہاز میں. وقت میں نے کیا بتایا تھا کہ جب آپ کا جہاز اڑ جائے اور تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد کھانا دیا جاتا ہے جہاز میں. جب آپ کو کھانا دے لیا جائے, ٹیشو وغیرہ پرفیوم ٹیشو ہوتے ہیں, اچھی طرح سے اپنے ہاتھ کو صاف کر کے اب وہ کھانے کی ڈش آپ کی چلی جائے. نارملی نکاح سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب بھی لبیک پڑھیں 3 مرتبہ پڑھیں. افضل ہے کسی نے 1 مرتبہ پڑھا تو اس کے بھی درست ہے. ٹھیک ہے. لبیک پڑھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ ہے کہ آپ دعا مانگا کرتے, اللہ پاک سے جنت کا سوال کرتے, جہنم سے پناہ طلب کرتے, تو اس کی خوشنودی طلب کرتے. اللہ پاک اپنے نبی سے راضی ہے, آپ کے صدقے امت کو بخشا جائے گا. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو امت کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں آپ نے لبیک پڑھنا ہے. دیکھیں انتظامی معاملات ہمارے بھائی بیان کر چکے. میں آپ کو آگے فوراً لے کے چل رہا ہوں عمرے کے حوالے سے, تاکہ آپ اپنے عمرے کو یاد کر لیں. عمرے میں دوسرا کام میں نے کیا کہا تھا, کیا کہا تھا؟ طواف. یاد رکھ لیں کہ طواف جب بھی کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے 7 چکر. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار وہ میں نے 7 طواف کیے. اچھا 7 طواف کیا آپ نے, وہ 7 چکر لگائے تھے نا؟ نہیں. طواف جب بھی کہا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ 7 چکر. اب آپ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے, آپ پہنچے, مسجد الحرام پہنچے. ایک تھوڑی سی تھیوری ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ, لیکن پہلے میں بیان پورا کر لوں تاکہ آپ کے ذہن میں ساری باتیں آ جائیں.
جیسے ہی سامنے خانہ کعبہ نظر آئے گا تو آپ نے انشاءاللہ مسجد الحرام میں داخلہ دینا ہے. دو باتیں اور بیچ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ وہ باتیں بھی آپ کے ذہن نشین ہو جائے. جیسے ہی عمرے کی نیت کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہم پر حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہیں. جیسے من پر بیوی حلال ہے لیکن احرام کی جب نیت کر لے گا, چاہے وہ حج کا احرام ہو چاہے عمرے کا احرام ہو, تو اب اس کی بیوی اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے اعمال کو مکمل کر کے حج وغیرہ کرا لے. حج میں جب تک طواف زیادہ نہ کر لے, وہ بیان انشاءاللہ مختصر ہے, وہ بھی آپ کو ہو جائے گا. تو حج میں جو پڑھنا ہے, یاد رکھیں کہ احرام باندھ لیا, اب بیت اللہ کا طواف نمبر 2 ہمارے سامنے آ گیا. دو باتیں میں نے اور کہی تھی, صفا مروا کی صحیح اور حلق یا تقصیر, یہ بھی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اب آپ کے سامنے بہت ہی پیارا تعارف حرم کا ہے, لیکن ایک چھوٹی سی ویڈیو, اس کو اسکرین کو پورا کر دیجئے میرے بھائی. آپ کو جو الٹے ہاتھ پر کارنر پر نظر آ رہا ہے دروازہ, یہ باب عبد العزیز ہے یا باب فہد ہے, دونوں ایک طرح کے ہیں. تو اس سے آپ کو داخلہ ملے گا عمرے کی ادائیگی کے لیے اندر جانے کے لیے. جب آپ یہاں سامنے سے اندر جائیں گے تو آپ نیچی نگاہیں گے, اور جب مسجد میں جب بھی جائیں, چاہے پاکستان میں ہو دنیا کے کسی ملک میں ہو, تو وہاں ہم نے کیا کرنا ہے, اعتکاف کی نیت کرنی ہے. کہ آپ نے جب طواف کر لینا ہے تو اس کے بعد ایک سنت عمل کیا ہے کہ آپ نے زمزم پینا ہوگا. اور مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں ہوتا, لیکن جب بندہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے, آسان سی نیت